الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق اللہ العظیم۔ جس سے بیدار ہو روندے ہوئے انسان کا ضمیر، جس سے بیدار ہو روندے ہوئے انسان کا ضمیر، میری زنجیر سے وہ نغمہ سنایا جائے۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تعلق سے بہت سی باتیں کی جاتی ہیں اور بہت سے افعال اور اعمال کیے جاتے ہیں کہ جن افعال کا تعلق اسلام سے ہرگز نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس مشن کو اپنانے کا اس مہینے میں ہم عہد کرتے اور اس بات کو ٹھان لیتے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو بیدار کرنے کے لیے، خدائے واحد کے در پر جھکانے کے لیے جو کوششیں کی ہیں، جو محنتیں کی ہیں اور جس طرح سے آپ نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ ہم بھی اپنانے والے بن جائیں اور اللہ کے کلمے کو لوگوں تک پہنچانے والے بن جائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی زندگی جو دعوت و تبلیغ ہے، غیروں تک اللہ کا جو پیغام پہنچانا ہے، اس کے تعلق سے خالی اتنا سن لیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ وَإِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا۔ اے میرے محبوب، آپ کو دن میں لمبی مشغولی رہتی ہے۔ لمبی، یہ سبح بولتے ہیں، سبحا، سبحن مانے تیرنا۔ مطلب کیا ہے کہ دریا میں تیرنے والا جب ایک کنارے سے اس میں چھلانگ لگاتا ہے، دوسرے کنارے تک جب تک کہ وہ پہنچ نہ جائے اپنے ہاتھ اور پیر کو حرکت میں رکھتا ہے۔ اگر وہ اپنے ہاتھ اور پیر کو حرکت میں نہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور دنیا میں پہنچ جائے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب کی جو زندگی تھی، آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات تک مسلسل اس بات کی فکر کی اور آپ کوشش کرتے رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار دنیا کے لوگ کر لیں تاکہ وہ جہنم سے بچ جائیں، جنت کے حقدار ہو جائیں، اللہ کی رضا کے حقدار ہو جائیں۔ اس جگہ اللہ نے کہا وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے محبوب، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا ڈالیں گے، کس فکر میں؟ اس فکر میں گھلا ڈالیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی کہ آپ کو اتنی فکر رہا کرتی تھی، آپ اتنے فکر میں رہا کرتے تھے کہ ہر شخص اللہ کا کلمہ پڑھنے والا بن جائے، کس طرح سے اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا، وہ تمام ترتیبیں اور ترکیبیں آپ اپنایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے کلمے کو عام کرنا، اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانا اور رسول اللہ کی رسالت کے تعلق سے بتلانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو نبوت محمدی کا مشن تھا، چونکہ نبی آخر الزماں
کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہیں۔ ذمہ داری تمہارے کاندھوں پر ہے، امت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ کلمے کو عام کرے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے بعض دفعہ دیکھ کر کے، سن کر کے، کہ جو اللہ کے رسول کا مشن تھا اس کو تو ہم نے بالکل بھلا دیا، اس تعلق سے ہمارے دلوں میں کوئی چنگاری نہیں ہے، کوئی حرارت نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی جنبش نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ کے رسول کا نام لے کر کے آپ کی نسبت پر ہم وہ سارے کام کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہوئے کرتے ہیں کہ آج نبی آخر الزماں کی دنیائے دو میں آمد کا دن ہے، ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، اور وہ سارے کام کرتے ہیں جو ایک مومن کو نہیں کرنا چاہیے۔ راستے جام کر دیں گے، گھنٹوں راستہ جام رہے گا، نعرے لگائیں گے، بیچ روڈ پر پٹاخے کا باکس رکھ دیں گے اور وہ وقفے وقفے سے پھٹتا رہے گا۔ تم نے لائٹنگ میں، کمکموں میں، کرسیاں لگانے اور بچھانے میں، ساؤنڈ کا انتظام کرنے میں اور پٹاخوں کے باکسوں کو خریدنے میں اتنا خرچ کر دیا، اگر تم پورے بھارت میں اس کا 1/4 خرچ کر دیتے، اس بات پر خرچ کر دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن کیا تھا، اس مشن کو اپنانے کے لیے خرچ کر دیتے، تو یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے لوگ تو نہیں کہ لیکن ہر ربیع الاول میں ہزار لوگ حلقہ بگور سے اسلام ہو جاتے۔ آپ کتابیں چھپواتے اور گروپ بنا کر کے اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو اپنے جاننے سننے والوں تک پہنچتے، اپنے پڑوسیوں تک پہنچتے، دبے کچلے لوگوں تک پہنچتے، مظلوموں تک پہنچتے، ان لوگوں تک پہنچتے جن کو لوگ اپنے سامنے کھڑا نہیں ہونے دیتے، اس کا سایہ پڑ جائے گا، جس کو اپنی چارپائی پر لوگ بیٹھنے نہیں دیتے ہیں، جس کو اپنے برابر لوگ بیٹھنے کا حق نہیں دیتے، اس تک پہنچتے آپ، دبے کچلے لوگوں تک پہنچتے۔ تو یقین سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ سارے لوگ تو نہیں کہہ سکتا یقین کے ساتھ، لیکن ہزار لوگ ربیع الاول کے مہینے میں حلقہ بگوش سے اسلام ہو جاتے اور وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کرنے والے ہو جاتے، اللہ کی وحدانیت کے اقرار کرنے والے ہو جاتے۔ پھر وہی لوگ اللہ کے پیغام کو عام کرنے والے بنتے۔ ابھی جو کچھ تھوڑا بہت کام ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، اس میں ہماری آپ کی زیادہ محنت نہیں ہے، کچھ ہی لوگ ہیں تھوڑی بہت محنت کرتے، لیکن جو لوگ نئے ایمان میں داخل ہوتے ہیں ان کا عزم دیکھو، ان کا حوصلہ دیکھو، ان کی ہمت دیکھو، وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے تمام جاننے والوں کو جب تک ہم جہنم کی آگ سے بچا نہیں لیں گے، اللہ کی رضا کا حقدار نہیں کر لیں گے، اس وقت ہم سکون سے نہیں بیٹھیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ آپ گزشتہ ہفتے اس سے پہلے جو واقعات ہیں آپ دیکھو، نام پڑھو، کون لوگ ہیں جنہوں نے ہنستے کھیلتے قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کی، چہرے پر کوئی مردنی نہیں ہے، ان کے کوئی افسوس نہیں ہے، کیوں؟ اس واسطے تو اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں اگر دشواریاں آ رہی ہیں، کٹھنائیاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں تو آنے دو، دنیا تو مومن کے لیے پریشانی کی جگہ ہے ہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی پریشانیاں آئی، کتنی تکلیفیں آئی، اور کن کن مواقع میں آپ نے بہت ہی صبر و ضبط سے کام لیا، حلم و بردباری سے کام لیا اور جاری دشمنوں کو گلے سے لگایا۔ واقعات پڑھیے، آپ دیکھیے، سیرت کتابوں کا مطالعہ کیجیے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ سارے کام کریں گے جس کو نہ تو
صحابہ کرام نے کیا، نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کیا، نہ تو آپ کے داماد نے کیا، نہ آپ کی دختر نیک اختر نے کیا، نہ آپ کے نوازوں نے کیا، اور نہ تابعین تبع تابعین نے کیا۔ 400-500 سال کے بعد کسی نے شروع کیا خوشی منانا، بکرے کو ذبح کی دعوت کی اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے، اور اس کے بعد جب وہ چیز ہمارے بھارت میں آ گئی تو کیا ہو گئی؟ وہ خوشی منانے کا طریقہ بھی دوسرا ہو گیا۔ جیسے کہ دوسرے لوگ اپنے یہاں لوگوں نے بدھ کی رات میں، اور اس سے پہلے دوسرے لوگوں نے منگل کی رات میں، جو انہوں نے جس طریقے سے منگل کی رات میں ہوا کیا اور لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال کیا، پٹاخوں کا استعمال کیا، ان کی نقل کرتے ہوئے ہم نے بدھ کی رات میں وہی سب کیا۔ کیا تم چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ تم سچے پکے مومن ہو؟ تم نے کس کی اتباع کی؟ تم نے کس کا پیچھا کیا؟ تم نے کس کے راستے کو اپنایا؟ تو اوپر سے ہم کیا بولتے ہیں کہ ہم مارے جا رہے ہیں، بڑی تکلیفیں ہم پر آ رہی ہیں۔ افسوس کا مقام مسلمانوں، وہ سارے کام جو تم ربیع الاول میں کروڑ روپے خرچ کرتے ہو اس کو چھوڑ دو، اللہ کے دربار میں توبہ کرو اور یہ عہد کرو کہ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے ربیع الاول کے مہینے میں یا پورے سال میں تخصیص نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مشن تھا، جو نصب العین تھا، جس کے لیے آپ نے پتھر کھائے، آپ پر ڈھیلے برسائے گئے، آپ پر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کو لعن طعن کیا گیا، آپ پر طعن و تشنیع کی بارش کی گئی، اور حرم کے شہر میں آپ پر کس کس طرح کی زیادتیاں کی گئی ہیں، ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے۔ اگر واقعتاً تم عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہو، سچے پکے مومن ہو اور اپنے آپ کو عشق رسول کہتے ہو تو، اگر دوسروں کی نقل کرتے ہو کہ لوگوں نے یہ کیا رات میں ایک دن پہلے ہم سے، ہم بھی ویسے کریں گے، تو بات ہی دوسری ہے، اپنا انجام سوچ لو۔ تم کس کی اقتدا کر رہے ہو؟ کس کی دیکھا دیکھی کر رہے ہو؟ کس کے کہنے میں تم آ رہے ہو؟ صحابہ کرام سے زیادہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے جان نہیں سکتا ہے، اور ان سے زیادہ کوئی خوشی بھی نہیں منا سکتا ہے۔ اگر واقعتاً یہ ثواب کا کام ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق نے کیا ہوتا، عمر فاروق نے کیا ہوتا، عثمان غنی نے کیا ہوتا، علی مرتضیٰ نے کیا ہوتا، حضرت حسن نے کیا ہوتا، حضرت حسین نے کیا ہوتا۔ پتہ کیا چلا کہ یہ صحابہ کی سنت نہیں ہے، تابعین تبع تابعین کی سنت نہیں ہے، بزرگان دین کی سنت نہیں ہے۔ تم بتاؤ بھارت کے ان ولیوں کو، بزرگوں کو جن کے طویل بھارت میں اسلام مضبوطی سے پنپا اور بڑھا، نام بتا دو کوئی؟ آفتاب اہل حدیث شمس المشائخ خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ واسعہ، کہ انہوں نے ایسا کچھ کیا ہو ربیع الاول کے مہینے میں؟ نام تو بہت لیتے ہو، انہوں نے کیا ایسا کچھ؟ انہوں نے کیا کیا؟ جو اللہ کے رسول کی زندگی کا نصب العین تھا وہ کام انہوں نے کیا، اور بھارت میں آنے کے بعد سب سے پہلے حضرت نے لاہور میں 40 دن قیام کیا تاکہ بھارت کی تہذیب کو جان سکے، یہاں کی زبان کو جان سکے، اور پھر اللہ کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کی، جگہ جگہ کا سفر کیا۔ اس وقت کی بہت بڑی طاقت سے آپ نے مقابلہ کیا، کس لیے کیا؟ تاکہ اللہ کے پیغام کو یہاں کی ظلم اور جہول قوم تک پہنچا سکے، جو لاکھوں لاکھ کروڑ کی تعداد میں ہے وہ جہنم سے بچ سکے اور اللہ کے نام کے حقدار ہو سکے۔ ہم نام خالی لیتے ہیں، تو اقبال بھائی نے بہت خوب کہا کہ غوث کا نام تو سبھی لیتے ہیں، غوث کے مسلک کو اپنانا سب کے بس کی بات نہیں۔ تو چشتی کا نام، حضرت چشتی رحمۃ اللہ کا نام وہ سب لیتے ہیں، ان کے طریقے کو اپنانا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہم تو وہ کام کریں گے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں، جس سے اسلام بدنام ہو، مسلمان بدنام ہو، اور لوگ سوچیں نہیں یہ تو نبی آخر الزمان کی پیدائش کی کس طرح خوشی منا رہی ہے، تو دیکھو یہ تو عجیب حال ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا تو شاید کے لیے سخت الفاظ میں بولتا ہوں جو بول رہا ہوں میں۔ عورتیں بھی ہیں رہتی ہیں مجمع میں روڈ پر، جوان لڑکیاں بھی رہتی ہیں کنارے سائڈ میں، سب ویڈیو بنا رہے ہیں۔
تمہاری وہ بہو اور بیٹیاں کہ جن کے چہروں کو اور جن کے سر کو آسمان سے نکلنے والے سورج بھی نہیں دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے بعض دفعہ، لیکن وہ تمہاری بہو بیٹے روڈ پہ آ رہی ہیں. کون لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں؟ وہ اس کے رسول میں ویڈیو بناتے ہیں. تم سوچو کیا کر رہے ہو، تمہاری نسلیں کیا کریں گے آئندہ ایسے ہوتا رہے گا. تو اگر تمہیں فکر ہے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں یہ سب چھوڑنا پڑے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن لوگوں تک اللہ کے کلمے کو پہنچانا. اب جو ہے اگر ہم لوگوں تک اللہ کے کلمے کو پہنچائیں گے تو دنیاوی اور دینی اعتبار سے کتنا فائدہ ہوگا اس کو کوئی لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا ہے. جو قوم داعی ہوتی ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا اپنے پیغمبر سے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فبلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. کہ آپ تک جو اللہ کا پیغام تو لوگوں تک پہنچائیے، اللہ کی حفاظت کرے گا. جو داعی ہوتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. جو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی ٹھان لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے. اور دوسری چیز وہ بھی سن لو، سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے 33 نمبر 34 نمبر، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے. یعنی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات سب سے بھلی سب سے اچھی ہوتی ہے. اور نیک کام کرو پھر کیا دعویٰ کرے کہ میں تو اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے. ادفع باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے آپ دفاع کیجئے جو کہ بہتر ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اگر آپ ایسا کریں گے تو وہ شخص جس کی تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، سخت دشمنی ہے، سخت نفرت ہے، سخت دوری ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ تمہارا جگری دوست ہو جائے گا. یاد کرو واقعے کو، یاد کرو واقعے کو. جن لوگوں نے مسجد کے گنبد پر سب سے پہلے کدال چلائی تھی، اب سوچو کتنے دشمن ہو رہے ہوں گے تمہارے، ہو کتنے سخت تمہارے دشمن رہے ہوں گے. اس کو لفظوں بیان کرنا مشکل ہے. اس میں سے ایک بلبیر سنگھ کہتے ہیں رات ہم نے وہاں گزاری مسلمان کی چھت پہ بھاگتے تھے، تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو جیسے اب سے پہلے اکتوبر میں ہوا تھا کہ بھاگنا پڑا تھا، کچھ نہیں کر پائے تھے، کہیں اس بار میں پورا بھاگنا پڑ جائے. لیکن دن میں پھر یہ موقع مل گیا اور کدال چلانے کا موقع ملا. اب سوچو کتنی دشمنی رہی تھی ان کے دل میں. لیکن اسی شخص کو جب اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، رسول اللہ کی زندگی پہنچائی جاتی ہے، تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتا ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کر لیتا ہے، اور یہ عزم کرتا ہے کہ ہم نے مسجد کے گنبد پر کدال چلائی، اس کو ڈھا دیا گیا ہے، میں 100 مسجد بناؤں گا انشاءاللہ. کتنی مسجد ہے؟ 100. یہ کون کر رہا ہے؟ جو جاری دشمن تھا. جب اسلام کا کلمہ پہنچا تو کدال چلا، جو سب سے پہلے کدال چلانے والا ہے، اس نے 100 مسجدیں بنانے کا عزم کیا اور بہت ساری مسجدیں بنائی بھی، اور اس کے 2-3 ساتھی اور جو بھی سب ایمان لے آئے. اور ایک بات سن لو، وقت ختم ہو رہا ہے. یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 52 ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اے میرے قوم والے، ایک پیغمبر نے گزشتہ اقوام کا تذکرہ ہے، کہا کہ تم اللہ سے بخشش طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف تم متوجہ ہو جاؤ. یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان کی دھاریں کھول دے گا. یعنی اللہ خود پیدا ہوگا اور جانور چارے چلیں گے، کھائیں گے، بہت موٹے تازے ہوں گے، دودھ بھی خوب ہوگا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. یہ آیت کے اس ٹکڑے کو میں
تو نمایاں کر کے بتانا چاہتا ہوں اللہ کیا کرے گا، تمہاری طاقت میں طاقت کو ملا دے گا، بڑھا دے گا۔ یہ تو اقوام ماضیہ کے تعلق سے یہ آیت ہے اور اس کا ٹکڑا ہے، لیکن اگر تم غور کرو کہ اگر تمہارے دعوت سے، تمہاری تبلیغ سے، تمہاری محنت سے، تمہاری کوشش سے اگر کچھ لوگ ایمان لے آئیں، حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں، تو تمہاری طاقت نہیں بڑھے گی؟ تمہاری طاقت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ تمہاری طاقت بڑھے گی، افرادی قوت بڑھنے کے ساتھ ساتھ تمہاری طاقت بڑھے گی اور دعوت کے سلسلے میں ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو یہ ہے کیا، یہ دعوت کی محنت کرنے پر بہت سے انعامات ہیں جو دنیا میں ملنے والے ہیں اور آخرت میں بھی ملیں گے۔ افسوس کہ ہم نے چھوڑ دیا، بہت افسوس ہوتا ہے۔ شاہ نے کہا کہ سب گریزاں ہوگی جلوے خورشید سے، سب گریزاں ہوگی جلوے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ اور کسی نے کیا کہا، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، جہاں بے اما کو عافیت کے راز سمجھاؤ۔ زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ ہمارے نہج بلا